السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ایک بار پھر میرے چینل فاطماسtajweed میں خوش آمدید۔ آج میں سبق نمبر 16 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، مدنی قاعدے کا سبق نمبر 16 یعنی کہ سبق نمبر لیسن نمبر 16۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو میم ساکن کے قواعد پڑھائے تھے، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ایک بات میں سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ سبق نمبر 16، 15 یا 13 سے آپ لوگ سٹارٹ کریں گے تو آپ کو مدنی قاعدہ پڑھنے میں تھوڑی مشکل پیش آئے گی۔ جب آپ پہلے سبق سے پہلی تختی سے شروع کریں گے تو آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں کچھ ٹاپکس ہیں، سٹیپ وائز اس میں باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ جب تک وہ آپ کے مائنڈ میں کلیئر نہیں ہوں گی آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو آئیے سبق نمبر 16 شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 16 ہے تفخیم ترقیق۔ تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم کے معنی ہے حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ یہ کیسے؟ جب میں آگے سبق پڑھوں گی تو آپ کو ساتھ ساتھ یہ واضح کرتی چلوں گی۔ 3 حروف الف لام را کبھی پر ہوتے ہیں، کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، باریک حرف آ جائے تو باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ لام، اس میں جلالت، اس میں جلالت یعنی کہ اللہ کا جو لام ہے، اس میں جو پہلے حرف پر جب زبر آ جائے یا پیش ہو تو اس میں جلالت کو یا اس کے لام کو پر پڑھا جائے گا، یعنی کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو پر پڑھا جائے گا لام کو، اور اس میں جلالت یعنی کہ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت کے لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ اس میں جلالت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا لام، یعنی کہ اللہ کا نام جہاں بھی آئے گا ہمیشہ اللہ کا لام پیش یا زبر آنے سے پر یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی لام سے پیچھے اگر زبر آ جائے، وہ اللہ کا نام نہیں ہے تو وہ لام موٹا نہیں پڑھا جاتا۔ کیسے؟ جب یہ آگے سبق پڑھوں گی آپ کو یہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ آئیے یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ چاہیں تو اس سبق کو توڑ کر کے بھی ہجوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا روانگی سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے یہاں اس تختی تک کے سبق تک جب تک آپ پہنچتے ہیں، جنہوں نے نہیں بھی پڑھا وہ بھی آسانی سے روانگی سے پڑھ سکتے ہیں اس سبق کو۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ قال صراط سراجا کان مالا مفازا طالب تابو خالدا عابد غاسق طعام اللہ۔ یہ دیکھیں یہ اس میں جلالت یعنی کہ اللہ کا لام تب موٹا پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے زبر ہو۔ اللہ واللہ فاللہ ان اللہ هو اللہ من اللہ رسول اللہ، پیش بھی ہے تو بھی اس میں جلالت کلام موٹا پڑا جائے گا۔ رسول اللہ رضی اللہ قول اللہم للہ۔ یہ دیکھیں اس میں جلالت یعنی کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو یہ باریک پڑھا جائے گا۔ للہ باللہ بسم اللہ قل اللہم ما ولاہم۔ اب یہ دیکھیں یہ لام ہے اور لام سے پہلے حرف پر زبر ہے، لیکن یہ لام موٹا نہیں پڑھا جا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اس میں جلالت یعنی کہ اللہ کا لام نہیں ہے۔ ما ولاہم الا الذین ان الذین علی صلاة رجل علم تر رزقوا اکثر اجرن۔ آپ نے حروف قلقلہ، تنوین، حروف لین، حروف مدہ سب
کو دھیان میں ذہن میں رکھتے ہوئے اس سبق کو پڑھنا ہے۔ اجر ابراہیم عرش ام صبرنا ترجعون یرزقون ارجع عین کو واضح کرتے ہوئے ارجعوا ارجعی ارکعوا رب ارحمہما رب ارجعون ان ارتبتم ام ارتابوا کل فرقة مرصاد فی قرطاس والنهار رجال أمر فاصبر قم فأنذر خیر نظیر۔ جی یہ تھا سبق نمبر 16۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے سبق نمبر 17 کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی۔ اس میں سبق نمبر 16 میں ایک چیز اور انہوں نے واضح کی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہیں پہ۔ عارضی حرکت، جی انہوں نے یہ بتایا ہے یہاں پہ عارضی حرکت۔ اب عارضی حرکت کیا ہے؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں، یعنی کہ آیت ختم ہو جاتی ہے تو بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور اس الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، نہ زبر نہ زیر نہ پیش۔ بعض کلمات ایسے ہیں جو الف سے شروع ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ان الف پر اگر کوئی بھی حرکت ہم لگا کر پڑھیں گے تو وہ حرکت عارضی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں ان پر اگر ہم کوئی حرکت لگا کے پڑھیں گے تو وہ حرکت، یعنی کہ زبر زیر لگا کے پڑھیں گے تو وہ حرکت عارضی ہوگی۔ جیسے ایک لفظ ہے قرآن پاک میں ارجعی، تو الف کے اوپر یا زیر نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو ہم نے زیر لگایا کہ الف کے نیچے زیر عارضی ہے، یعنی کہ یہ جو زیر ہے یہ عارضی ہے۔ اس کے بعد ہے ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے میر صادن۔ یہ اس تختی میں اس سبق میں بھی یہ موجود ہے، یہ دیکھیں، میر صادن ارکعوا، یہ لفظ جو ہیں یہ پر پڑھے جائیں گے، یعنی کہ یہ جو را ہے یہ پر پڑھا جائے گا۔ امیر تابو، یہ والا بھی، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، امید کرتی ہوں آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔